بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ہم پروگرام کے تیسرا پروگرام ہے ہمارا سیرت النبی پہ، اور اس سے پہلے ہم جو ہے نا مکئی دور کے پہ دو پروگرام کر چکے ہیں۔ ایک بغیر لقمان صاحب نے کیا تھا، ایک میں نے کیا تھا۔ تو الحمدللہ ابھی جو ہے وہ مدنی دور میں ہجرت کے بعد ہم پہنچے ہیں، تو اس کو ہم سٹڈی کریں گے۔ اور ایک پروگرام جو پہلے جو 7 ہجری ہیں، 7 سال ہجری، وہ میں کروں گا، اور باقی 3 سال 4 سال ہجری جو ہے وہ محترم برگیر لقمان صاحب کریں گے۔ اور الحمدللہ بہت پہلو ہیں سیرت کے جن پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، کہ سالہ سال پروگرام چلائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم صرف جو تاریخ ہے اس کو لے رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ چند ایک چیزیں جو اور آ جاتی ہیں، تو ایک تاریخ ہم اب ریوائز کر رہے ہیں کہ تاریخی طور پہ کیا صورتحال تھی۔ تو انشاءاللہ جو ہے میں ابھی آپ کے سامنے 2 پارٹس میں کروں گا۔ پہلے میں پہلی ہجری سے 4 ہجری تک، اور دوسرے پارٹ میں جو ہے وہ 4 ہجری سے 7 ہجری تک انشاءاللہ میری گفتگو ہوگی۔ جیسے میں نے کہا کہ جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں بریگیڈیئر لقمان صاحب جو ہیں وہ 8 ہجری سے 11 ہجری تک جو ہے وہ انشاءاللہ یہ فتح مکہ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا جو اپنا ہے دور ہے، وہ انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ تو درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبلونہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ سورہ نحل کی آیت مبارک 41 ہے ہجرت کے بارے میں۔ یہ اس وقت بھی ویلڈ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد بھی ہمیشہ ویلڈ رہی ہے۔ ہجرت وہ جو دین کی خاطر، یعنی کہ وہاں پہ اگر کہیں پہ دین پہ کام کرنا مشکل ہو جائے، تو اس ایریے کو چھوڑ کے کسی ایریے میں چلے جانا جہاں پہ دین پہ کام کرنا آسان ہے، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے ایک شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا یا کسی اور وجہ سے، تو وہ ہجرت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کے اپنے معاشرتی مفادات ہوتے ہیں، اس کی بندہ شفٹ کرتا ہے۔ لیکن اور یہ ہے کہ اس میں انسان کو جو پرائرٹی ہے وہ یہی دینی چاہیے کہ جہاں پہ دین پہ کام کرنا آسان ہو، وہ آپ کا ملک ہے اور وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو رہنا ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ وہ انسان کو مل کے رہے گا۔ لیکن انسان اپنی جو ڈسیزن میکنگ کے لیے جو اپنی بنیادی طور پہ رکھے پوائنٹس رکھے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ دین پہ کلک کرنا آسان ہو۔ ہم سمرائز کر لیتے ہیں جو پہلی ہجری تھے، اس میں جو چیزیں ہوئی، ہجرت ہوئی، اور سب سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر کی ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کام کے، جسے مواخات کہتے ہیں، اس پہ میثاق مدینہ ہوا۔ یہ مہاجرین، انصار اور جو یہودی قبائل وہاں پہ موجود تھے مدینہ میں، ان کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پایا، ان رائٹنگ طے پایا، کہ وہ کس طریقے سے ہم اس میں مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور کس کے حقوق الفرائض کیا ہوں گے۔ پھر یہ کہ جب مدینہ منورہ آئے تو باقاعدہ ایک ریاست بن گئی، ایک جماعت کا۔ جو آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں تو نہ اذان تھی، اور نہ جو ہے وہ جماعت کرتے تھے، لیکن وہ بھی حرم میں نہیں، اپنی جگہ پہ جہاں پہ تھے۔ اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہی صورتحال تھی کہ وہاں پہ دعوت کا کام مشکل ہو گیا تھا، جس وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے چھوڑنے پہ، اذان تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہاں پہ سکون ہوا اور لوگ مسجد میں آنے، مسجد تعمیر ہو گئی، تو پھر اذان کی ضرورت پیش آئی اور اذان کا رواج ہوا۔ دوسری ہجری میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے، تو حرم جو تھا نا کعبہ، وہ آپ سے جو وہ بھی جدا ہو گیا۔ تو پھر جب وہاں پہ مسجد نبوی میں حرم میں نماز پڑھتے تھے، تو کعبہ اور بیت المقدس کو ایک رخ پہ رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جو مکہ تھا وہ جنوب کی طرف تھا، اور جو بیت المقدس تھا شمال کی، اپنی مشرق کی شمال کی طرف تھا۔ تو اب نماز شمال کی طرف پڑھتے، لیکن دل کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور ہم اپنے رخ کو تبدیل کر دیں۔ تو 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکم دے دیا۔ اور پھر غزوہ بدر، جو کہ جب جو قریش تھے، ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ مسلمان ایک جگہ پہ
رہ کے جو ہے پراسپرس ہو جائیں، اسٹرانگ ہو جائیں، وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے تھے. پھر ان کا جو رستہ گزرتا تھا شام کی تجارت کا، وہ بھی مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا. تو ان کو ہر وقت جو ہے وہ تھریٹ محسوس ہوتی تھی. اسی چکر میں جو ہے پھر یہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا، اور اس کے انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے. 70 قریشی مارے گئے تھے اس میں، 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور پھر یہ فرائض آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سوسائٹی بن گئی. جیسے پہلے اذان کا ہوا، مسجد تعمیر ہوگی، تو پھر روزوں کی فرضیت کے بارے میں احکامات آ گئے. اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں احکامات نازل ہوئے. تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو تیسری صدی ہجری تھی، اس میں غزوہ احد ہوا. اب یہ مکہ میں جب ان کو 70 لوگ مارے گئے تو ان کی بڑی انسلٹ ہو گئی. 70 قیدی بھی بنے، اور انہوں نے پھر جو ہے فدیہ دے کے جو ہے وہ جرمانہ دے کے ان کو جو رہا کیا گیا. اور یہ بہت انسلٹ ہو گئی ان کی. تو اب ان کو لیے ذرا کمزور پڑ گئے. ان کو اپنی کمزوری کو اسٹرنگ میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوبارہ آئیں اور مسلمانوں کو ڈیفیٹ کریں. تو اس کے لیے سال کے بعد ہی، اور پھر جو یہودی تھے انہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا کہ وہ اکساتے تھے ان کو، جا کے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نکلو. تو یہ پھر غزوہ عہد ہوا. انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ام الخبائث شراب کی ممانعت کے ابتدائی احکامات نازل ہونے شروع ہوئے. تو یہ پہلے 3 ہجری کے واقعات تھے. چوتھی ہجری میں جو تھے، پھر جب مسلمان یہاں پہ اسٹرانگ ہونے شروع ہوئے، تو یہاں پہ جو تھے یہودی قبائل، یہودی جو تھے، ان کو جو ہے وہ خاصی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ تو ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے سازشیں کرنی شروع کی. تو اس کی وجہ سے غزوہ خندق ہوا. اس کے بعد جو پھر بنی قریظہ جو ان کا ایک قبیلہ تھا، اس نے جو ہے وہ اس معاہدے کی جو میثاق مدینہ تھا اس کی مخالفت کی، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. اور پھر اسی میں پردے کے احکامات نازل ہوئے. اور پھر 5 ہجری میں خندق کا واقعہ ہوا. اور اس میں وہی جو یہودیوں کی عادت ہے، انہوں نے جو غداری کرنے کی کوشش کی، قریش کا ساتھ دینے کی کوشش کی، مسلمانوں کو جو ہے وہ ذکر کرنے کی کوشش کی. اس میں پھر جو ہے ان کا جنگ کے بعد جو ہے ان کا محاصرہ ہوا. اور اس کو غزوہ بنی نذیر کہتے ہیں. یہ تیسرا قبیلہ تھا جس کو مدینہ سے نکال دیا گیا. 3 قبیلے تھے یہ. اس کے بعد جب یہ مدینہ سے فارغ ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ جب وہ مکہ جا رہے ہیں، 6 سال گزر گئے تھے مکہ سے واپس آئے ہوئے. تو آپ نے ارادہ کیا عمرہ کرنے کا. جب عمرہ کرنے گئے تو پھر انہوں نے ان کو روک لیا. جب روکا تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا جو کہ جس کا نام صلح حدیبیہ ہے. وہاں پہ ایک بیعت ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ بطور سفیر جو ہے وہ مکہ ان سے بات کرنے گئے تھے. تو وہ یہ افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے نہیں. اور تب صحابہ نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اور وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ وہ تھی کہ نہیں ہم. لیکن اس دفعہ اللہ کے رسول اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. لیکن یہ اسلام کی بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی کہ ایک معاہدہ جو تھا وہ طے پا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہودیوں کو نکالنے کے بعد اور اس معاہدے کے بعد یکسو ہو گئے. اب ان کو تھریٹ امیڈیٹلی نہیں رہی. تو وہ اپنے اس میں انیشیٹو پہ مختلف اقدامات انہوں نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کرنے شروع کر دیے. جو یہ یہودی جو تھے جو مدینہ سے نکلے تھے، یہ خیبر میں جا کے جو انہوں نے پناہ لی. خیبر آلریڈی ایک اور بہت بڑا قلعہ تھا. تو پھر وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا. خندق میں بہت بڑا رول تھا ان کے قبیلوں کا کہ یہ جو ہے پورے انہوں نے ٹرپ کیا پورے عرب میں اور لوگوں کو اکٹھا کیا. اور 10,000 لوگ اس وقت یہ لے کے انہوں نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں تھیں. اللہ تعالیٰ بچاتا رہا، ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ جو سینٹر تھا جو خیبر والا، اس کو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ کیا اور اس کی طرف آپ گئے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے پوری ڈیٹیل آئے گی. پھر یہ کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ کو یہ معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ حرم میں جائیں گے. اس کے لیے پلاننگ شروع کر دی. یہ پوری ایک سمری ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ جب سب سے پہلے اس میں ہجرت ہے. یہ ربیع الاول میں ہوئی. مکہ میں ظلم سے روجپا تھا، ایمان والوں کے لیے زندگی تنگ ہو گئی. اللہ نے انہیں ایسی بستی عطا کی جہاں وہ آزادی کے ساتھ دین کو قائم کر سکے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد مدینہ میں رکھی، مسجد نبی تعمیر ہوئی، سیاست اور دیانت کو یکجا کر کے ایک نئی تہذیب کے ابتدا. سیاست اور دیانت کو، اگر سیاست جو ہے نا بغیر دیانت کے ہو، بغیر دین کے ہو نا، وہ چنگیزی اقبال نے کہا ہے کہ وہ رہ جاتی ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ چنگیزی رہ جاتی ہے جہاں پہ سیاست ہے وہ تابع نہ ہو دین کے. پھر اللہ کے رسول نے جو دوسرا کام مواخات مدینہ کیا تھا کہ نبی، یہ بھی پہلی ہجری میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انسان کو بھائی بھائی بنا کر معاشی اور سماجی بنیاد کو مضبوط کیا.
اخوت، اثار، قربانی کی لازوال مثال قائم ہوئی، جو آج بھی قیادت کے لیے مشل رہا ہے کہ قربانی کس طریقے سے جی دی جاتی ہے، لوگوں کو اکاموڈیٹ کس طریقے، یہ جو تھی نا چیز، یہ مخاط مدینہ والی، یہ ہم جب 1947 میں پاکستان بنا ہے، اور ہمارے بھائی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تو بہت سے مقامات پہ یہ چیز اس سے دوبارہ ایک نظر آئی، کس طریقے سے لوگوں نے اکاموڈیٹ، دونوں قسم کے کریکٹر موجود تھے، لیکن بہت بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے وہ خاتم مدینہ کی جو مثال تھی وہ دوبارہ قائم کی۔ پھر غزوہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ کفار نے اسلام کو مٹانے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں کے پاس محدود وسائل تھے، ایمان نے طاقتور غلبہ پایا، 70 قریشی مارے گئے، 70 قیدی بنے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، دشمنوں کے دلوں میں روب بیٹھ گیا۔ 3 ہجری میں غزوہ عہد ہوا۔ عہد کے میں کفار کا نے بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کی، کچھ صحابہ کے اتحادی فیصلوں سے وقتی نقصان ہوا، شکست کی کڑوی حقیقت نے مسلمانوں کو نظم، اطاعت اور صبر کا سبق دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں استقامت کا جذبہ مزید گہرا ہوا۔ 5 شوال کو غزوہ خندق ہوا۔ یہودی اور مشرکین نے مکہ پر متحد ہو کر حملہ کیا، حالات بہت نہایت سنگین تھے۔ خندق کی حکمت عملی سے دشمن ناکام ہوا۔ قرآن نے اس کی وقت کو ایمان کی آزمائش قرار دیا، مسلمانوں کو اجتماعی جدوجہد، عزم راسخ کا سبق ملا۔ پھر 6 جو آپ سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، یہ ذوالقعدہ میں ہوئی ہے، اور اس کو پھر آگے یقیناً 7 ہجری آ جاتی ہے۔ تو مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے، مگر قریش نے روک دیا۔ بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن قرآن نے اسے فتح مبین، سورہ فتح جو ہے اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور صلح سے تبلیغ و دعوت کا دروازے کھلے، اور چند برسوں میں ہزاروں لوگ ایمان لے آئے۔ پھر 7 کو جو ہے غزوہ خیبر، جیسے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے چکا ہوں، یہ محرم 7 ہجری کو ہوا، یعنی صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد امیڈیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے یہ کیا۔ یہودیوں کے لیے اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز تھے، انہیں توڑنے کے لیے لشکر روانہ ہوا، خیبر فتح ہوا، اسلامی ریاست مضبوط ہوئی، اور معیشت مستحکم ہوئی، اسلام کے لیے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو میں یہ ٹائٹل تبدیل کرنے کے لیے یوز کروں گا، بہت پیاری آیت مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ پہلی ہجری اب لیتے ہیں، اس کے اہم واقعات کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کی ہجرت مدینہ ہے، یہ سیرت نبی کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ اور آپ نے قبا میں قیام کیا، اور مسجد مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قبا میں قیام فرمایا، اور وہیں مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں مسجد نبی کی تعمیر عمل میں آئی، جو مرکز اسلام قرار پائی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا معاہدہ کرایا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں۔ اس میں جو ہے وہ میثاق مدینہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کا سب سے پہلا دستور ہے، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا دستور ہے یہ۔ اسی سال مسلمان بیت المقدس کے رخ کر کے اس سال تک، اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ قبلہ کی تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی، اور 2 ہجری میں جو ہے قبلہ تبدیل ہو گیا، اور مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس سے امامت تبدیل ہو گئی۔ پہلے جو اللہ کے رسول بھی جب بیت المقدس کی طرف رکھتے ہیں، امامت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور یہاں پہ امامت تبدیل ہو کے امت مسلمہ کے پاس آ گئی۔ پھر اذان جو ہے اس کا اعلان اسی 2 ہجری میں ہی ہوا۔ تو مسجد قباء کی جو قیام ہے اس کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 1490 کو، جو 20 ستمبر 622 کو ہجرت کر کے دوران یعنی کہ آپ پھر آگے اس کے بعد مدینہ آئے تھے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام فرمایا، اور مسجد کی بنیاد رکھی، اور باقاعدہ نماز ادا کی۔ یہ لیٹسٹ جو ہے وہ پکچر ہے مسجد قباء کی، وہ بہت بڑی مسجد ہے اب یہ، اور آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اس کے لیے اس میں جا کے نماز پڑھے، وہ ایسے جیسے میرے ساتھ اس نے عمرہ کیا۔ جو مدینہ منورہ جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور اس مسجد میں جائے،
تو الحمدللہ یہ جیسے مسجد نبی ہم دیکھتے ہیں نا بہت ڈیولپ ہو کے جب وہ لاکھوں لوگوں کو سمیٹ لیتی ہے، ایسے ہی مسجد قباء جو ہے یہ بھی بہت 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 آگے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس کی نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک محلہ ہے جو قباء نامی، تو اس میں واقع تھی، اس لیے اس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ جو حدیث میں آپ سامنے بیان کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے عمرہ کا ثواب ہوگا۔ تو یہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کہ اسے ایسے عمرہ کرو گے جو میرے ساتھ اس نے عمرہ کیا۔ دوسری یہ ہمارے سامنے پھر مسجد نبی کی یہ لیٹسٹ پکچر ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا ابھی جانے کا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جو لیفٹ والی سائڈ سے وہاں سے دارالسلام سے ہم داخل ہو کے اللہ کے روضے کی طرف گئے تھے، اور اس کے لیے لائنیں بنانی پڑی تھیں۔ الحمدللہ آج یہ صورتحال ہے کہ آپ ڈائریکٹلی انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ مشرق و اپنا شمال والا حصہ ہے، اور اس طرف ساری جنوب کی طرف جو نماز پڑھتے ہیں یہ والا حصہ ہے، اور یہ جو گرین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر گنبد ہے، اور اس کی تاریخ اور روحانیت میں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مدینہ میں مسجد نبی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں رکیں گے، تو آپ نے کہا کہ یہاں جہاں اٹھنی رکے گی وہاں رکیں گے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جب اٹھنی جا کے رکی تو وہیں آپ نے پھر قیام کیا، اور وہیں پہ سامنے جو یہ زمین تھی جی وہ خریدی گئی، پیمنٹ کی گئی، اور پھر اس میں مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد نبی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، یا مہاجر انصار کے درمیان اخوت قائم ہوئی، ایک نئی امت وجود میں آئی۔ یہ مسجد اس حقیقت کی علامت ہے کہ ایمان صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ میں ہوئی ہوئی ہے۔ ہم کئی دفعہ انڈیویجلی لیتے ہیں ایمان کو یا اسلام کو یا عبادات کو، نہیں، یہ انڈیویجلی نہیں ہے، یہ اجتماعیت ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اجتماعیت قائم کی، مسجد قائم کی جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت گاہ نہ تھی بلکہ اسلامی ریاست کا پہلا تنظیمی اور نظامی مرکز، یہ سیکٹریٹ تھا جو تھا، جس میں جو ہے صحابہ کرام یہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اسلامی تہذیب و شریعت کی روح سمجھتے تھے۔ یعنی کہ یہ سیکٹریٹ تھا، اس میں فوجی ایکسپیڈیشنز بھی یہیں سے جاتی تھیں، عدالت کے فیصلے بھی یہیں پہ ہوتے تھے، تعلیم کا مرکز بھی یہی تھا۔ یہ پورا ایک جو ہے وہ سیکٹریٹ تھا، اور یہی ہونا چاہیے مساجد کو، مساجد کا مرکز ہونا چاہیے، اور جو امام ہے وہ امام ہونا چاہیے ساری چیزوں میں، انسان کو صرف رجوع کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو وہ فکر اٹھی جیسے دنیا کے فکری اور اخلاقی نظاموں کو بدل کر ڈال رکھ دیا۔ میرے یہ مرکز تھا جہاں سے پھر جو اسلام جو ہے اس کی کرنیں جو ہے پھیلنی شروع ہو گئی۔ وہ ایک سورج کی طرح تھی جس کی روشنی پوری دنیا میں، اور قیامت تک یہ روشنی برقرار رہے گی۔ مسجد نبوی میں ہی ریاستی فیصلے کیے جاتے، صلح اور جنگ کے معاہدے طے پاتے، عدالتیں قائم ہوتی۔ یہ جگہ دین اور دنیا کے توازن کی عملی تفسیر تھی۔ امام غزالی کے مطابق مسجد نبوی میں دین اور دنیا کے اصول یکجا ہو کر انسان کو اعلیٰ زندگی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دوبارہ پڑھوں گا، مسجد نبوی میں دین اور دنیا کے اصول یکجا ہو کر انسان کو اعلیٰ زندگی کی رہنمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حجت الوداع کے موقع میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی ایک اپنا جو ہے اسوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ الحمدللہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے بعد یا نمازیں ادا ہوئیں، قرآن کی تلاوت گونجی، ذکر و دعا کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ جگہ آج بھی ایمان والوں کے لیے دلی سکون اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بخشتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ مجھے بھی دسمبر میں موقع ملا تھا جانے کا۔ واقعی ابھی بھی آپ بیٹھے ہو نا مسجد کے اندر، اور لوگ جس طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں، جس محبت سے آ رہے ہوتے ہیں، اور جس جوش اور جذبہ سے آ رہے ہوتے ہیں، بہنیں، خواتین، بچے، بوڑھے، سب، وہ دیکھنے کا قابل ہوتا ہے۔ مجھے شروع میں ایکسپیرینس ہوا جب فرسٹ ٹائم میں مدینہ منورہ گیا، تو میں فجر کی نماز کے ٹائم پہنچا، اور میں غسل خانوں کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اور دنیا جو ہے فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، فجر سے کچھ پہلے آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا پورے چاروں طرف سے جو ہے لوگ امڑتے آ رہے ہیں، وہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ لگتا تھا۔ تو آج بھی کبھی کبھی جائیں تو آپ اس کو آبزرو کریں۔ ایک دوسرا جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ ٹائم پہ اگر جائیں تو جگہ مل جاتی ہے اندر بیٹھنے کی، لیکن اتنا رش ہوتا ہے، خاص طور پہ دسمبر 2000
1924 میں تو یہی صورتحال تھی کہ بہت زیادہ رش تھا، تو اس میں جو بڑی مشکل سے باہر جگہ ملتی تھی۔ اس کے بعد غزوات کے موقع پر یہی مسجد تیاری اور روانگی کا مرکز بنتی تھی۔ صحابہ کو یہیں سے اخلاص، قربانی، اللہ پر پروگرام ملتا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے دنیا کو انصاف، حق اور انسانیت کا پیغام پہنچا۔ اخلاق اور تربیت کا جو ادارہ تھا، مسجد میں نہ صرف عبادات بلکہ اخلاقی تربیت، معاشرتی نظم و ضبط، عدل کا شعور دیا جاتا۔ یہ مسجد انسان کو زمین پر اللہ کا نمائندہ بننے کی تربیت دیتی تھی، اور آج تک دے رہی ہے۔ اور آج تک، کیونکہ اگر ہم مسجد کی بات کرتے ہیں تو جو امام ہیں، جو صاحب مسجد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت کی بات کرتے ہیں۔ اہم اس بات یہ ہے کہ مسجد نبی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ایک چھوٹا سا مرکز اگر خلوص اور اخوت اور علم و عدل پر قائم ہو تو پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ یہ پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اس کا امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ بات یہ اس میں کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مساجد کو اسی روح کے ساتھ زندہ کریں، انہیں صرف بات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ تعلیم، اصلاح اور اتحاد کا مرکز بنائیں، کمیٹیز بنائیں، مسجد کمیٹیز بنائیں جو سوسائٹی میں، محلوں میں ایک رول پلے کرے۔ لوگوں کو ضرورت ہو تو وہ رجوع کریں مسجد کی طرف، مسجد کمیٹی کی طرف، مسجد میں جو گروپ ہے اس کی طرف۔ اس بار ہجرت کی طرف آتے ہیں کہ 13ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سفر میں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ اچھا، یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ محترم بریگیڈیئر لقمان صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ جنوب کی طرف پہلے گئے تھے مکہ مکرمہ سے جبل نور میں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ جو یہ ریڈ جو ہمیں ایرو مل رہا ہے اس کو آپ فالو کریں تو یہ بلیک قسم کے جو ایروز ہیں، یہ روٹ تھا ہجرت کا۔ اس میں جو نارمل رستہ تھا، جو ڈبل لائن ہے، اس کو اختیار نہیں کیا گیا، کیونکہ کفار آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ نے ان سے بچنا بھی تھا اور پہنچنا بھی تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو آنکھیں بند کرتے ہیں، جیسے بلقیس کا وہ تخت جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا، تو یہ بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے اس میں رکھی ہے مشقت، رکھی ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ نے کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی جتنے فارمولے سے، جتنے امکانات سے سارے استعمال کیے، یعنی کہ آپ غار میں جا کے چھپے بھی، آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا بھی، اور رات کے آخری میں وہاں سے نکلے، اور پھر 3 دن غار ثور میں رہے، اور پوری جو ہے وہ سسٹم رکھا کہ آپ پتہ چلے کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے بعد سفر جاری کیا، سفر، اور پھر وہ سفر کرتے کرتے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہ ریڈ سے جو ہے وہ یہ اس میں بدر کا مقام آتا ہے، امپورٹنٹ ہے کیونکہ جنگ بدر اس میں جو اگلے سال میں ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ جو آپ نے کام کیا نا وہاں پہنچ کے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے مواخات مدینہ، یعنی مہاجر اور انصاروں کے درمیان بھائی چارگی۔ یہ مسلمانوں کا ہر جگہ ہونا چاہیے، اور جہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے کہیں سے بھی اگر آئے تو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، اس کو، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ یہ مثلا جو یہ بہت بڑی جو ہے ایک عظیم جو ہے ایک بھائی چارہ تھا جس کی ہمیں یہاں مثال ملتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ریفلیکشن جو ہے، کبھی یہ موقع ملے تو ہم جو ہے نا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی جس نے اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انسان پر مواخات قائم کی۔ مواخات کے وقت مہاجرین کی تعداد 45 تھی، یہ لوگ بعد میں بھی آ کے شامل ہوئے ہیں، لیکن جب یہ مواخات قائم کی جا رہی تھی نا، اس میں جو تعداد تھی وہ 45 تھی۔ ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری بھائی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، یعنی یہ ہے نا بڑی مشکل سے یہ لوگ نکلے ہیں ہجرت کر کے۔ اپنے ہجرت کے واقعات پچھلے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے سنے تھے۔ یہ بھائی چارہ صرف رسمی یا زبانی نہ تھا، بلکہ حقیقی زندگی کا معاہدہ تھا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے فیاضی اور اثار کا ثبوت دیا، وہ اسلامی اور عالمی تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ مہاجرین جو مدینہ آنے سے پہلے خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے اس اثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن اور عزیز و اقربا چھوڑ جانے کا غم بھول گئے، یعنی کہ ان کے ایسے اکاموڈیٹ کیا انہوں نے کہ دے فارگیٹ ایوری تھنگ، کہ ہم جہاں پہ چھوڑ کے آئے۔ انصار مہاجرین کے میں ایسا اتحاد، یہ گانگت پیدا ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ قرآن پاک میں جو ہے نا سورہ حشر میں یہ 5-6 آیات ہیں، اس میں بڑی تعریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤوا والدار والایمان من قبلہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار و ہجرت میں مقیم تھے،
من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور ان لوگوں کے سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے تھے، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما، اور جو کچھ انہوں نے ان کو دے دیا جائے ان کی اس کو کوئی حاجت ان کے دلوں میں، کوئی اس کی کوئی حاجت یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، وہ تو یؤثرون علی انفسہم، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، ولو کان بہم خصاصہ، خواہ اپنی جگہ کہ محتاج ہوں۔ حقیقت میں جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی پلاوان والے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ، لو کان بہم خصاصہ، جو اپنے اس میں آگے آئے گی اولئک هم المفلحون، تو وہی جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو معاہدہ ان کے درمیان ہوا، اس میں جو مہاجرین کے درمیان تو بھائی چارے کا، تو اس میں بڑی زبردست چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انصار نے اپنے گھروں، باغوں اور تجارتوں میں مہاجرین کو شریک کیا۔ دوسرے، کئی انسان نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنی دو بیوی میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت کے مہاجر بھائی کو نکاح کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے، لیکن یہ آفر کیا گیا، یہ کہا گیا کہ ان کے اپنی فیملیز چھوڑ کے آئیں تو ہم جہاں اپنی فیملیز کو بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے، کیونکہ یہ محض جذبات نہیں بلکہ ایمان اور قوت کا مظہر تھا۔ یہی وہ قوت تھی جس نے بعد میں بدر، احد، احزاب جیسے مارکوں میں مسلمانوں کو متحد اور کامیاب رکھا۔ ان پورے مارکوں میں نا کہیں پہ مہاجر اور انصار کا مسئلہ نہیں آیا، یہ ہمیشہ متحد ہو کے جو انہوں نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے۔ اس بات میں یہ ملتے ہیں کہ ہجرت و مواخات کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی قربانی اور ایثار میں ہے۔ انصار نے اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹ کر یہ دکھایا کہ ایمان کی روشنی میں دل کی کشادگی کیسے معاشروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر آج ہم بھی انصار کی طرح اپنے وسائل، وقت اور صلاحیتیں دوسروں کے لیے وقف کر دیں تو ہماری دنیا بھی ایک مدینہ جیسی پرامن، متحد اور کامیاب ہستی میں بدل سکتی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ آگے نیا ہمارا چیپٹر شروع ہوگا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آگے میثاق مدینہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں سو مختلف قبائل آباد تھے۔ مہاجر و انصار مسلمان تھے، یہودی قبائل تھے، کچھ مشرک قبائل بھی تھے۔ ہر ایک کے اپنے مفادات، دشمنی اور رسم و رواج تھے۔ کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو ان سب کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر کسی قانون میں جوڑ سکے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ پیش کیا جس نے سب کو ایک ہی چھتری کی طرح جمع کر دیا، اور اس میں معاہدے کے اہم نکات تھے۔ پہلے جو ہم دیتے ہیں کہ میثاق جو تھا یہ مہاجرین، انصار اور یہودیوں کے درمیان تھا۔ مہاجرین میں جو ان ابتدائی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور دوسرے ان میں جو تھے مدینہ کے ابتدائی مسلمان تھے جن کے انصار مددگار کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ دونوں جو تھے یہ اس میں اکٹھے تھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ دوسرا حصہ جو تھا اس کا تعلق تین یہودی قبیلے تھے، بنو قناقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تین جو تھے یہ یہودی قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ اس میں میثاق مدینہ میں مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحریری معاہدہ تھا جو مدینہ کے کو مشترکہ امن و امان اور دفاع کے مرکز طور پر قائم رکھتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھے گا۔ جو مدینہ کو مشترکہ یعنی مسلمانوں یہودیوں کا کمبائنڈ یہ ذمہ داری تھی کہ امن و امان اور دفاع کو قائم رکھیں گے۔ اس معاہدے کے اہم نکات میں یہودیوں کو مذہبی آزادی تھی، مشترکہ دفاع کی ذمہ داری تھی، اور مدینہ میں ان کے ساتھ برابر کے سماجی اور ثقافتی حقوق شامل تھے۔ نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، مشترکہ دفاع کی ذمہ داری تھی، اور یہ کہ قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، قیادت خاک۔ اب یہ جو مہاجرین انصار تھے اس میں ان کے کیا رسپانسبلٹی تھیں؟ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے، مسلمان آپس میں امن و امان قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر ان میں اختلاف ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، جو فیصلہ ہوگا وہ دونوں قبول کریں گے۔ مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔ فوجی خدمات سب کے لیے ضروری ہوں گی، یعنی کہ جو اگر ڈیفنس کرنا پڑا تو سب کے سب مل کے ڈیفنس کریں گے، اور قریش کو پناہ نہیں دی جائے گی، قریش مکہ کو۔ تو وہاں مہاجرین کو ہر معاملات میں، وہاں مہاجرین کو ایک قبیلہ، یعنی کہ وہاں پہ آ رہے قبائل تھے اوس اور خزرج کے، اس لیے مہاجرین کو بھی ایک قبیلہ تسلیم کر لیا گیا، جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے۔ تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلاف
کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا وہ قطعی ہوگا، وہ فائنل ہوگا۔ اب جو مسلمان یہودی تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اور پھر بیرونی حلقے کے صورت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کا دفاع میں حصہ لیں گے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کے قتل ناحق پر اگر رضامندگی سے خون بہا دینے پر آمادہ نہ ہو تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ تو مدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں پر جہارانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمان، اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، ان کا دفاع کریں گے۔ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے، یعنی کہ نمبر 8 ویری امپورٹنٹ، قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا اختلاف کی صورت میں عدالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ان کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہودی بھی آپ کی قیادت اور سعادت کو تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کے متحد افواج کے سربراہ ہو گئے، اور ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے، اور میثاق میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ سب شہری امن کے ضامن ہیں، مذہبی آزادی سب کو حاصل ہے، ظلم اور زیادتی کے خلاف سب مل کر کھڑے ہوں گے، دشمن کے حملے کی صورت میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، کمزور اور طاقتور سب ایک ہی قانون کے ماتحت ہوں گے۔ یہ وہ اصول تھا جو نہ صرف اس وقت کی ریاست کے لیے بلکہ آج بھی کسی بھی معاشرے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا امپیکٹ جو تھا، یہ ایک مثال جو ہے وہاں